پہاڑوں اور گھنے جنگلوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، ہریالی سے بھرا مگر غربت کی چھاؤں میں ڈوبا ہوا۔ اس گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام بشیر تھا۔ بشیر ایک ایماندار، سادہ اور محنتی انسان تھا۔ اس کی زندگی کا دار و مدار صرف اس بات پر تھا کہ وہ صبح سویرے جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور شام کو گاؤں کے بازار میں بیچ کر کچھ سکے کماتا تاکہ گھر کا چولہا جل سکے۔ اس کی بیوی زینت اور ایک ننھی سی بیٹی مریم تھی جو ہمیشہ اس کی راہ تکتی رہتی۔ بشیر کے پاس کچھ خاص نہیں تھا، نہ بڑا گھر نہ قیمتی سامان، لیکن ایک چیز ضرور تھی جو اسے سب سے الگ بناتی تھی، اس کا سچا ساتھی، اس کا کتا شراؤ۔ شراؤ نہ صرف اس کا دوست تھا بلکہ اس کے دکھ سکھ کا واحد رازدار بھی۔ جب بشیر جنگل جاتا تو شراؤ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا، راستے کے ہر موڑ پر اس کے قدموں کی چاپ کے ساتھ بھاگتا، اور جب بشیر تھک کر بیٹھ جاتا تو وہ اس کے پاس آ کر دم ہلاتا، جیسے کہہ رہا ہو، ہمت نہ ہار، میں تیرے ساتھ ہوں۔ ایک دن بشیر حسن معمول جنگل میں گیا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں نمی بھری تھی۔ اس نے سوچا آج جلدی لکڑیاں کاٹ کر واپس چلا جائے گا، لیکن جیسے ہی اس نے درخت پر کلہاڑی چلانی شروع کی، اچانک شراؤ بھونکنے لگا۔ وہ ایک سمت دیکھ کر غرانے لگا۔ بشیر نے چونک کر ادھر دیکھا تو ایک چمکدار سانپ ایک پتھر کے پیچھے سے رینگتا ہوا سامنے آیا۔ بشیر کے قدم رک گئے۔ سانپ پھنکارنے لگا اور جھپٹنے کے لیے تیار تھا، لیکن شراؤ نے بجلی کی سی تیزی سے حملہ کیا۔ سانپ نے اسے کاٹنے کی کوشش کی مگر شراؤ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سانپ کو مار ڈالا۔ بشیر کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ شراؤ کو گود میں لے کر کہنے لگا، میرے سچے ساتھی، تو نے آج اپنی جان خطرے میں ڈال کر میری جان بچائی۔ میں تیرا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس نے شراؤ کو پیار کیا اور جلدی سے گھر واپس آ گیا۔ زینت نے جب دیکھا کہ شراؤ زخمی ہے تو گھبرا گئی۔ دونوں نے مل کر اس کے زخم صاف کیے، دوائی لگائی اور اسے آرام کے لیے بٹھایا۔ چند دنوں میں شراؤ ٹھیک ہو گیا، لیکن بشیر کے دل میں اس دن کے بعد ایک نئی آگ جلنے لگی۔ اب وہ اپنے ساتھی کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن جب وہ لکڑیاں بیچنے بازار گیا تو وہاں کچھ دولت مند لوگ قہقہے لگا رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے بشیر کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ارے لکڑہارے، اتنی محنت سے کیا ملتا ہے؟ کیوں نہ ہمارے ساتھ جوا کھیل لے؟ قسمت بدل جائے گی۔ بشیر نے پہلے انکار کیا مگر پھر دل میں سوچا، اگر میں تھوڑے پیسے کما لوں تو اپنی زینت اور مریم کے لیے بہتر زندگی بنا سکوں گا۔ وہ جوا کھیلنے بیٹھ گیا۔ ابتدا میں قسمت نے ساتھ دیا، لیکن جیسے جیسے رات گہری ہوئی، قسمت بھی روٹھ گئی۔ صبح تک بشیر نے اپنی ساری کمائی ہار دی۔ اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ جب وہ ٹوٹا ہوا گھر واپس آیا، زینت نے آنسو بھری آنکھوں سے پوچھا، یہ کیا تم نے بشیر؟ ہم بھوکے رہ جائیں گے۔ بشیر کے پاس جواب نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اسی رات جب سب سو گئے، بشیر چپکے سے باہر نکلا۔ وہ جنگل کی طرف بڑھنے لگا، دل میں ندامت کا بوجھ لیے۔ راستے میں شراؤ بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ بشیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے خدا، میں نے بڑی غلطی کی، اب مجھے کوئی راستہ دکھا دے۔ اچانک ایک نرم سی روشنی درختوں کے درمیان چمکی۔ وہ روشنی ایک بوڑھے فقیر کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اس نے کہا، بشیر، تو مایوس کیوں ہے؟ ایمانداری سے جینے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ لو، یہ ایک بیج لے لو، اسے اپنے گھر کے پیچھے زمین میں لگا دینا، مگر یاد رکھنا اسے کبھی جھوٹ، لالچ اجوا کے پیسوں سے پانی نہ دینا، صرف حلال کمائی سے ہی اسے سینچنا۔ بشیر نے بیج لیا اور گھر آ کر اسے زمین میں لگا دیا۔ روز صبح وہ لکڑیاں کاٹ کر لاتا، بیچتا اور اس بیج کو پانی دیتا۔ شراؤ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا جیسے محافظ ہو۔ دن گزرتے گئے اور وہ بیج ایک خوبصورت پودا بن گیا۔ کچھ دنوں بعد پودے پر سنہری پھول آنے لگے، چمکدار جیسے سورج کی کرنیں۔ بشیر حیران رہ گیا۔
اس نے ایک پھول توڑا، بازار میں لے گیا، اور جب اسے بیچنے کی کوشش کی تو سونے جیسی قیمت ملی۔ بشیر کی زندگی بدلنے لگی۔ اس نے اپنے گھر کی مرمت کی، زینت کے لیے نئے کپڑے خریدے اور مریم کو اسکول بھیجنے لگا۔ مگر اس نے کبھی غرور نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ کہتا، یہ سب میرے سچے ساتھی شراؤ اور خدا کی دی ہوئی برکت ہے۔ وقت گزرتا گیا، بشیر اب گاؤں کا ایک مثال بن گیا۔ لوگ اس سے مشورہ لینے آتے۔ وہ سب کو ایک ہی بات کہتا، زندگی میں ایمانداری سے جیو، چاہے تم غریب ہو، مگر تمہارے دل کا سکون سب سے بڑی دولت ہے۔ اور اپنے سچے ساتھی کو کبھی مت بھولو، کیونکہ مشکل وقت میں وہی تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ایک دن جب بشیر جنگل میں گیا تو اسے وہی بوڑھا فقیر دوبارہ ملا۔ فقیر مسکرایا اور بولا، بشیر، تم نے میرا سبق یاد رکھا۔ تمہارا ساتھی تمہارا سب سے بڑا امتحان تھا۔ تم نے محبت، قربانی اور ایمانداری کا مظاہرہ کیا، اسی لیے تمہیں برکت ملی۔ بشیر نے فقیر کے قدموں کو چھوا اور کہا، یہ سب میرے رب کی رحمت ہے۔ اس کے بعد فقیر روشنی میں بدل گیا اور آسمان کی طرف غائب ہو گیا۔ کچھ برسوں بعد جب بشیر بوڑھا ہو گیا تو شراؤ بھی کمزور ہو چکا تھا۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا، بشیر نے اپنے ساتھی کو گود میں لیا اور کہا، میرے شراؤ، تو صرف ایک کتا نہیں، تو میری زندگی کی کہانی ہے۔ شراؤ نے آخری بار اپنی دم ہلائی اور آنکھیں بند کر لی۔ بشیر کے آنسو بہہ نکلے، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ سچا ساتھی کبھی نہیں مرتا، وہ ہمیشہ دل میں زندہ رہتا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت، وفاداری اور ایمانداری کبھی ضائع نہیں جاتی۔ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اگر دل صاف ہو اور نیت سچی ہو تو خدا خود راستہ بناتا ہے۔ زندگی میں سچا ساتھی وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں بھی ساتھ نبھائے۔ جھوٹ اور لالچ سے کبھی خوشی نہیں ملتی، لیکن سچائی اور محنت سے انسان اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ مزید ایسی دل کو چھو لینے والی کہانیاں سن سکیں۔